السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61۔ اس آیت مبارکہ کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا وہ اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھ لیجئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا، ساتھ ساتھ ان کی تجوید بھی دیکھتے جائیے۔ وَإِذْ، ذال یہ نرم حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اب یہاں پر یا اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح واو ہے، واو ساکن ہے، ٹھیک ہے، میم کے بعد واو ساکن ہے، اور سین کے اوپر بھی کھڑی زبر، چنانچہ ان تینوں حروف کو جو ہے وہ کھینچ کر یعنی تھوڑا لمبائی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یا موسیٰ لن نصبر، یہاں پر قاعدہ قانون یہ ہے کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، نون ساکن ہو یا تنوین ہو، ان کے بعد میم، نون، واو، یا، ان چار حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جاتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد میم، نون، واو، یا، ان چار حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہ پچھلا نون ساکن جو ہے یا وہ تنوین ہے وہ غنہ کے ساتھ ادا کی جائے گی، اور غنہ ایک الف کی مقدار لمبی آواز ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا اس کو ادغام مع الغنہ بھی کہا جاتا ہے اور ادغام ناقص بھی کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ لن نصبر، لن نصبر على طعام واحد، طعام، اب یہاں پر یہ تنوین ہے، اس کے بعد واو ہے، ٹھیک ہے، واو، نون، شا اور میم، ان چار حروف میں سے کسی حرف کے آنے پر جو ہے وہ تنوین اور نون ساکن پر ہونا ہوگا۔ طعام واحد فادعو، اب یہاں پر یہ تنوین ہے اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف موجود ہے یعنی کہ فا موجود ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، اور اخفا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ناک میں آواز چھپا کر نکالنے کو کہتے ہیں۔ واحد فادعو، دال یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہلاتے ہوئے پڑھیں گے۔ فادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، اس کی تجوید دیکھ لیجئے۔ ربك یخرج، یہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہلا کر ادا کریں گے۔ یخرج لنا مما، اب یہاں پر غنہ ہوگا، مما تنبت الارض، یہاں پر قاعدہ قانون یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد جو ہے اگر با آ جائے تو وہ نون ساکن جو ہے وہ میم سے بدل جاتا ہے، یعنی کہ اس نون ساکن کی بجائے میم پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پر تنبتو اس طرح نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس نون کی بجائے میم پڑھی جائے گی۔ تنبت الارض من بقلها، من بقلها، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با ہے تو اس نون ساکن کو ہم میم سے بدلیں گے، ٹھیک ہے، اس کو اقلاب کہتے ہیں یعنی کہ بدل دینا، پلٹ دینا، ٹھیک ہے، اقلاب بدلنا۔ من بقلها، قاف یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہلاتے ہوئے ادا کریں گے۔ من بقلها
وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي قال یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا. اب یہاں پر بھی واو کے اوپر جو ہے یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف یعنی کہ فا موجود ہے. مصرا فإن نون مشدد اور میم مشدد ان پر غنہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ نون مشدد ہے یعنی کہ نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. فإن لَكُم ما سألتم یہاں پر جہاں دو میم جمع ہو جائیں یعنی کہ ایک میم ساکن ہو اور ایک میم مشدد ہو تو ان دونوں میم کو ملا کر ایک ہی میم پڑھا جاتا ہے. لَكُم ما سألتم وغربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا با کے بعد حمزہ پر یہ مد ہے، ٹھیک ہے، تو با کو کھنچاؤ کے ساتھ لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے. وباءوا حمزہ کے بعد واو ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو واو ساکن یا یا ساکن جس حرف کے بعد آ جائے تو اس کو بھی تھوڑا سا کھنچاؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. وباءوا بغضب من اللہ یہاں پر بھی یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میم آ گیا ہے، میم مشدد ہے، ٹھیک ہے. تو تنوین کے بعد جو ہے یہ میم، نون، واو اور یا ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا. بغضب من اللہ اب یہ اللہ اس کے لام سے پہلے جو ہے یہ نون یہ مفتوح ہے یعنی کہ فتح والا حرف ہے. تو آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ اگر زیر والا یعنی کہ کسرہ والا حرف ہوگا تو یہ لام باریک پڑی جائے گی، لیکن چونکہ یہ زبر والا ہے اسی طرح پیش والا حرف ہوگا تو یہ لام جو ہے یہ موٹی پڑی جائے گی. من اللہ اس کو وقف کے ساتھ پڑھیں گے. من اللہ ذالک بِأَنَّهُمْ یہ نون مشدد ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے. بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ قاف حروف قلقلہ میں سے اس کو ہلاتے ہوئے پڑھیں گے. وَيَقْتُلُونَ اس طرح نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کو ہلا کر وَيَقْتُلُونَ یہ نون مشدد ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر غنہ ہوگا. نَبِيِّينَ بغیر الحق قاف، ٹھیک ہے، یہ وقف کے ساتھ اس کو پڑھیں گے حق اور بغیر وقف کے یہ اس کا کسرہ بھی پڑھا جائے گا بغیر الحق، لیکن یہاں پر یہ وقف مطلق کی علامت ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا چاہیے بغیر الحق. ذالک بما عصوا
عصقوا قاد یہ پر حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، عین حروف حلقی، عصقوا وكانوا عصقوا وكانوا یہ واو مشدد ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے نا اس کو پریشر کے ساتھ پڑھا جائے گا، عصقوا وكانوا يعتدون عصقوا وكانوا يعتدون۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کیا کریں۔ اگر آپ کو قرآن کریم کی آیات کے متعلق یا قرآن کریم کی صورتوں کے متعلق یا اس کے بارے میں کوئی بھی معلوماتی کوشچن ہے، کسی قسم کی بھی کوئی بات ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے جائیں گے، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کار خیر سے مستفید ہوں، اور آپ کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائے یہ سب کچھ۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے سوچنے سمجھنے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے میں گزاریے، کیونکہ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت کی دونوں کی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دعاؤں کی درخواست، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔